لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک بڑی ہی تیز رفتاری کے ساتھ رواں دواں ہے، تقریباً نصف گزر چکا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے ہاں رائج ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم چند باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی یہ بات کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ تو گویا جسم کی زکوٰۃ وہ نماز ہے، اور مال کی زکوٰۃ وہ جو پیسے ہم نکال کے دیتے ہیں جو اس کی شرح ہے، یہ مال کی زکوٰۃ۔ تو جسم کی زکوٰۃ بھی نکالو نماز کے ذریعے، اور مال کی زکوٰۃ بھی نکالو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی بنیاد ہی یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، جو شخص نماز قائم کرتا ہے، جو شخص زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، جس پہ حج فرض ہوا وہ حج بھی کرتا ہے، رمضان آ جائے تو وہ روزے بھی رکھتا ہے، تو گویا اس نے اپنے دین کی، اسلام کی بنیاد مضبوط کر لی۔ اب جب بنیاد مضبوط ہو جائے گی ان 5 اعمال کے ذریعے، اب پھر جو باقی اعمال ہیں دین اسلام کے، جو باقی تعلیمات اور احکامات ہیں، اس کے ذریعے وہ عمارت اور مضبوط ہو جائے گی۔ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ جس عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی وہ عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اتنا زیادہ دیر چلے گی۔ اسی طرح جس کے دین کی بنیاد مضبوط ہوگی اس کا دین بھی مضبوط ہوگا۔ جس طرح عمارت مضبوط ہوتی ہے تو وہ آندھی طوفان کا مقابلہ کرتی ہے، گرتی نہیں ہے، بارشوں میں بھی کھڑی ہے، بالکل ایسی جس کا دین اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ پھر زمانے کے حالات، زمانے کے فتنوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں، ان کے سامنے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتا ہے، مضبوطی کے ساتھ ہر حال میں کھڑا رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بنیاد ہے دین اسلام کی۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے کہ یہ پوچھا نہیں جاتا، اس سلسلے میں علم ہی نہیں حاصل کیا جاتا کہ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ بس ہم میں سے ہر دوسرا شخص یہ کہہ دیتا ہے مجھ پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کو کیسے پتا چلا آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ تو کیا زکوٰۃ کا آپ نے کوئی کورس کر رکھا ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی کتاب آپ نے پڑھ رکھی ہے؟ نہیں، کورس بھی کوئی نہیں کیا، مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھا، کتاب بھی کوئی نہیں پڑھی، بس مجھے جو پتا ہے کہ زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے دین اسلام میں یہ کہا گیا ہے، پہلی وحی کے پہلے لفظ میں کہا گیا اقرا، کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے متعلق ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ فرض ہے تو پھر آگے اس کی نوعیت کیا ہے، فرض نہیں ہے تو کیا صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں یا اس سے متعلق کوئی اور مسئلہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں 2 بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے بس اسی پر ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے اور اسی پر ہی قربانی واجب ہے۔ پہلی غلط فہمی کیا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے بس اسی پر صدقۃ الفطر واجب ہے اور صرف اسی پر قربانی واجب ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو زکوٰۃ دے نہیں سکتا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں 3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔
کہ معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے ظاہر ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. دوسرا وہ گروہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ بھی فرض نہیں لیکن اس کے باوجود بھی زکوٰۃ لینا اس کے لیے پھر بھی جائز نہیں ہے. تیسرا وہ شخص ہے نہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نہ اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، نہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس کو پھر صدقۃ الفطر دینا بھی جائز ہے. تو 3 قسم کے طبقات ہیں. جس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر تو قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو اور عید الفطر کا جو صدقہ ہے، صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں، وہ بھی واجب. اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. جو عید الفطر کا جو صدقہ ہوتا ہے، صدقۃ الفطر، فطرانہ اور قربانی، اس کے نصاب میں 5 چیزیں شامل ہوتی ہیں. زکوٰۃ میں 4 چیزیں، زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، اور عید الفطر کا جو صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر جو ہے، صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں 5 چیزیں نصاب میں دیکھی جائیں گی. جو زکوٰۃ کے اندر 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، 4 چیزیں. اگر کسی بندے کے پاس الگ سے سونا ہے تو سونے کا نصاب 7.5 تولے. اگر کسی بندے کے پاس سونا نہیں ہے تو پھر چاندی ہو یا نقدی ہو یا مال تجارت ہو، ان تینوں کا نصاب ایک جیسا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو. چاندی تو ہو ہی 52.5 تولے یا اس سے زائد ہے، اور باقی جو نقدی اور تجارت کا مال ہے یہ بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں تو پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی سال گزرنے کے بعد. تو یہ 4 چیزیں الگ الگ ہوں. مثال کے طور پر سونا ہے 7.5 تولے یا اس سے زائد، چاندی ہے تو اس کے پاس 52.5 تولے یا اس سے زائد ہے، نقدی پیسے اس کے پاس اتنے ہیں کہ ان سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، تجارت کا مال اس کے پاس اتنا پڑا ہوا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا اس سے زائد ہے، تو پھر تو ہر چیز میں زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی بندے کے پاس سونا اتنا نہیں ہے، چاندی پڑی ہوئی ہے یا سونا تھوڑا سا پڑا ہے، آدھا تولا پڑا ہے یا کچھ پڑا ہے، 50 گرام 100 گرام جتنا بھی پڑا ہے، یا سونا نہیں ہے کچھ چاندی پڑی ہے، تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے، یا نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے. 4 چیزوں میں سے سونا 7.5 تولے کا نصاب ہے، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان تینوں کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مال ہو. تو اگر یہ 4 چیزیں پوری نہ ہوں تو پھر دیکھیں گے کہ ایک چیز برابر ہو جائے 52.5 تولے چاندی کے، یا پھر 2 چیزیں مل کے ہو جائیں، یا 3 چیزیں مل کے ہو جائیں، یا 4 تھوڑی ہیں لیکن مجموعی اعتبار سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہیں، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جب سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اس میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو نقدی رکھی ہوئی نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نقدی وہ یہ شخص کہے کہ میں نے تو حج کے لیے رکھی ہوئی لہذا یہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوں گے. نہیں، جس مقصد کے لیے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس مال میں شامل ہوں گے، چاہے وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی یہ سونا تو بیٹی کے لیے بنا کے رکھا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کس نے کہا ہے نہیں ہے زکوٰۃ؟ وہ جس کی ملکیت میں ہے، ماں باپ کی ملکیت، تو اسے زکوٰۃ فرض ہے. ہاں وہ سونا اگر اس نے خود پہنا ہوا ہے اور وہ بالغ بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اگر وہ والدین نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے مالک والدین ہی ہیں، ظاہر ہے اس کو پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. لڑکی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہے، پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے، ماں باپ ادا کر دیں، یا پھر لڑکی کے پاس جو اس کی مالک ہے وہ جہاں کہیں سے والدین سے لے کے دے، چاہے وہ سونا بیچ کے دے، زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح سونا کسی بھی شکل و صورت میں ہو، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی صورت میں ہو، جس شکل و صورت میں بھی ہوگا سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ پہنا ہوا ہو، کہیں پر بھی رکھا ہوا ہو. اسی طرح چاندی ہے، چاندی بھی بالکل ایسے ہی ہے سونے کی طرح. اسی طرح نقدی ہے، وہ نقدی کسی صورت میں ہو، ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں، کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں، کسی بھی شکل و صورت کے اندر وہ نقدی ہے، وہ پیسے ہی شمار ہوں گے، وہ زکوٰۃ کا حصہ بنے گی. اور اس طرح تجارت کا مال ہے، جو چیز بھی تجارت کے لیے لی ہے تجارت کی نیت سے، ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی. جو اس کی مالیت ہوگی اس وقت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو زکوٰۃ کا حصہ بنایا جائے گا، زکوٰۃ کے نصاب کا. اور اسی طرح جب کوئی دکاندار ہے وہ
زکوٰۃ نکالے گا تو اس کے پاس جو بھی مال پڑا ہوا ہے وہ قیمت فروخت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا، قیمت خرید پہ نہیں۔ اس نے چیز 10 روپے کے لیے ہے تو اب بیچنی اس نے 15 کی ہے تو وہ چیزوں کا حساب 15 روپے کے اعتبار سے لگائے گا۔ پھر ہمارے یہاں غلط فہمی یہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے، حالانکہ جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس دن ہی اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، نابالغ ہے لیکن وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس پیسے، فقہاء کرام لکھتے ہیں بالفرض آج کی تاریخ میں، آج جمعے کے دن جو 14 مارچ ہے یا اسلامی اعتبار سے جو بھی آج دن ہے، 13واں روزہ ہے، 13 رمضان ہے، وہ 13 رمضان کو بالغ ہوا اور اس کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آج کے دن یعنی وہ شروع ہو جائے گا، اگلے سال 13 رمضان کو زکوٰۃ اس پہ فرض ہوگی اور جتنا جلدی ہو سکے وہ زکوٰۃ نکال۔ اور اگر پہلے دے دے تب بھی جائز ہے، کوئی شخص سال پورا سے پہلے ہی کہتا ہے میں سال بھر زکوٰۃ دیتا رہتا ہوں، اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جو پیسے میں نے دیے یہ زکوٰۃ کے دے رکھے ہیں، یا پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ زکوٰۃ والے پیسے الگ کر کے رکھ لیتا ہے، اسی میں سے پھر تھوڑے تھوڑے دیتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جب ایک مرتبہ الگ کر لیے اب ہر مرتبہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں۔ لیکن اگر اس نے الگ کر کے نہیں رکھے تو پھر جب دے گا تو یہ دل میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ نفلی صدقہ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر بغیر نیت کے دیے تو پھر وہ نفلی صدقہ ہی شمار ہوگا، زکوٰۃ کے پیسے شمار نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اس کے دل میں یہ ہو، کم از کم چاہے کسی کو بتایا نہ بتایا کہ اتنے پیسے میں نے زکوٰۃ کی مد میں فلاں جگہ دے دی۔ پھر جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا، یہ 4 چیزیں تھی زکوٰۃ کا نصاب۔ قربانی اور صدقۃ الفطر کے اندر 5ویں چیز بھی ہے، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ناجائز کاموں کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں گھر کے اندر، ناجائز چیزیں جتنی ہیں وہ سب ضرورت سے زائد ہے۔ ٹی وی رکھا ہوا ہے ضرورت سے زائد ہے، ڈرامے فلمیں دیکھنے کے لیے، کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، لوگوں نے VCR رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو استعمال میں ہی نہیں آتی، مطلب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں کہ ہماری بیوی جو جہیز لے کے آئی تھی، 20 سال ہو گئے اس کی شادی کو، وہ برتن بھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اور وہ بستر بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے صندوق کے اندر، تو یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، یہ بھی اس میں شمار کی جائیں گی۔ تو جس بندے کے پاس سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا مال اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ہوں اور یہ ان 5 چیزوں کا مجموعہ اب پہنچ جائے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت، مجھے نہیں پتا لیکن ایک مثال لگا رہے ہیں ہم کہ مثلا 1.5 لاکھ روپے اس کے ارد گرد ہی ہوگا، کم یا زیادہ۔ تو اب اگر وہ 5 چیزیں ملانے کے بعد 1.5 لاکھ روپے کی مالیت بنتی ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب ہے اور اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے نہ، اور یہ زکوٰۃ بھی کسی سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس ان 5 چیزوں کا مجموعہ بھی، یہ 5 چیزیں ہوں یا 5 چیزیں سے کم ہوں، کچھ مطلب 2 چیزیں ہوں، 3 چیزیں ہوں، وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو بھی نہ پہنچے تو یہ بندہ ہے جس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور اس کو فطرانہ بھی لگتا ہے اور اس کو قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل بڑے ہی باریک مسائل ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ اب تو اہل علم نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، کتابیں آ گئی ہیں اردو کے اندر بالکل آسان انداز میں، ہم ان کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، کتابیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، ہم کتاب جا کر کے مکتبے سے لے سکتے ہیں، 300-400 روپے کی ہوگی، اس کے اندر ہزاروں مسائل اس کے اندر لکھے ہیں۔ ہاں، جہاں کہیں سمجھ نہ آئے وہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، مجھے بات سمجھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے اوپر فرض نہیں بھی ہے تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی وعید ہے، حدیث میں آتا ہے جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہی مال اس کا کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گرد لپٹ جائے گا، گلے کا توق بنے گا اور یہ سانپ اس کا منہ یہاں سے پکڑ لے گا، اس کی بانچیں یوں پھاڑے گا اور اس کو کہے گا کہ میں وہ تیرا مال جو تو چھپا کے رکھا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی سمیٹ کے رکھتے ہیں، پیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کے اسی مال کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانی داغی جائے گی، اس کی پیٹھ داغی جائے گی، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا،
اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تو سمیٹ کے رکھا کہ اب پھر اس کا مزہ چکھو۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن کو اللہ نے اپنا فضل اور مال دے رکھا ہے وہ مال کو چھپاتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، کہ یہ تو ان کے لیے بڑے نقصان کی بات۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مال ان کا کل قیامت کے دن گلے کا طوق بنے گا۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ خواتین پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ظاہر ان کے پاس جب سونا ہے، آدھا تولہ بھی ان کے پاس سونا ہے، یا ان کے پاس جتنا بھی سونا ہے اور وہ خود 7.5 تولے کی مقدار کو نہیں پہنچا ہوا، اتنی مالیت کا سونا ہے کہ اگر اس کے ساتھ 50 روپے بھی ملا دیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر وہ اس نے اپنی جیب خرچ کے لیے بھی پیسے رکھے ہوئے ہوں عورت نے، یا گھر کا سامان سودا سلف کے لیے اس نے وہ پیسے رکھے ہوئے ہوں، تب بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم دیکھیں کس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے عورت زکوٰۃ دے، اگر کہہ دیا جائے ظاہر اب بندے نے دینی ہوتی ہے، اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پیسے نہیں ہے کہاں سے دوں، کہیں سے ادھار لے کے دوں۔ میں نے کہیں مسئلہ بتایا، انہوں نے تقریباً کوئی 11 تولے یا 12 تولے مجھے حساب لگا کے بتایا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے تو میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ میں نے اس اعتبار سے اس کے پیسے بنا کے ان کو بتائے کہ اتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ اتنے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہ آپ کے سونے کی جو مالیت ہے اس کا 2.5% ہے وہ پیسے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اسلام بتا رہا ہے وہ آپ کی کل مالیت کا 2.5 روپے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کو دینے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ 2.5 زیادہ لگ رہے ہیں اور وہ جو 100 آپ کے پاس ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے دے بھی تو رکھا، یہ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے پھر کیسے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو بہرحال کہ زکوٰۃ کے مسائل کو ہم سیکھیں تاکہ ہم پتہ چلے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، اور جب فرض ہو جائے فقہائے کرام فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان آئے گا ثواب بڑھ جائے گا، 70 گنا پہنچ جائے گا، 700 گنا پہنچ جائے گا، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو تم اسی وقت دے دو، رمضان کا انتظار نہ کرو۔ رمضان کا کس نے انتظار کیا ہے؟ زندگی موت کا کوئی پتہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، یہ نہ ہو کہ تمہیں موت آئے تم پھر کہو ہو یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کوئی پیسے لگا دوں، اتنی زمین میرے پاس ہے، کوئی تھوڑی مدرسے مسجد کے لیے دے دیتا، اتنا مال تھا کوئی صدقہ کر دیتا، تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ اور اس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ اصل صدقہ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہے تب صدقہ کرتے ہیں، بیماری میں تو سب کو اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے چلو بھی صدقہ کرو صحت مل جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ صحت مند آدمی ہے تب صدقہ دیتا ہے، اس کو خود بھی ضرورت ہے تب وہ صدقہ نکالتا ہے، اس کا جی چاہ رہا پیسے سمیٹ لو کام آ جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پھر صدقہ نکالتا ہے۔ اصل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ تب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے قسم ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کھائی ہے، صحابہ کرام کو حضور سے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے نا صحیح طرح۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے، تمہارے پیسے کم نہیں پڑیں گے۔ انگریز اور اس کا نظام یہ کہتا ہے، کیلکولیٹر یہ کہتا ہے کہ جب تم اتنے پیسے دو گے تو تمہارے کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کم نہیں ہو رہے، تمہارا کیلکولیٹر تمہیں غلط بتا رہا ہے، یہ تمہاری آنکھ دھوکا کھا رہی ہے، زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم نہیں ہو رہا بڑھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دے گا اس کا مال جس نے اس کو نقصان پہنچانا تھا وہ نکل جائے گا، وہ ختم، اس کے مال کا شر دفع ہو گیا۔ اب اس کے مال میں سے جو پیسے اس کے خام خواہ بیماریوں پہ لگنے تھے، ایکسیڈنٹ میں لگنے تھے، ادھر ادھر لگنے تھے، کوئی آسمانی آفت آ کر اس کا نقصان ہونا تھا، اب تھوڑی سی زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے وہ سارا سیکیور ہو۔ لوگ چیزوں کی سیکیورٹی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں، تو یہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور چیزیں بھی سیکیور ہوتی ہیں۔
انسان کی جان بھی سیکیور ہوتی ہے، مال بھی سیکیور ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ یہ تب ہے نا جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سمجھیں اس بات کو کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ خوش بھی ہوں گے، ہم دنیا کے عذاب سے بچیں گے، آخرت کے عذاب سے بھی بچیں گے، دنیا کے نقصان سے بھی بچیں گے، اللہ خوش بھی ہوں گے، مال میں بھی برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ اور بھی دیں گے۔ اور جن رشتہ داروں کو ہم دیں گے زکوٰۃ، ان کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی، ان کے دل میں احترام بھی پیدا ہوگا کہ یار یہ بندہ میرے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ کام آئے گا، عزت احترام کرے گا، کوئی ہماری پیٹھ پیچھے بھی ہماری برائی نہیں کرے گا۔ بالفرض وہ نہ بھی کرے، ہم اس لیے خرچ نہیں کریں گے، ہم تو اس لیے خرچ کریں گے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہم نے دینی ہے، اور رشتہ داروں کو دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیں گے، اس کے مال میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ہم زکوٰۃ کو سمجھیں، سیکھیں، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جتنا جلد ہو سکے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی، ان کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔